السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ایک بطور نعمت کے بیان فرمایا کہ ہم نے تم سب کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین آئیڈیل ان کی زندگی میں تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم ان کے نقش قدم پر چلو۔ یہ آیت جو ہے ہم سے ایک تقاضا کرتی ہے، وہ تقاضا یہ ہے کہ ہر امتی کا یہ مزاج بنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سب کے لیے تمہاری زندگی میں، زندگی سے مراد پوری زندگی، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے۔ وہ نمونہ صرف پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ ایک نعمت ہے میرے لیے اللہ کی طرف سے، اور نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس کا شکر کیا ہے، اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ میں یہ سوچوں، میرے ایک ہے نا، کام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں، ایسا اگر کریں گے تو کیا گناہ ہے، ایسا اگر کریں گے تو کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن ایک مزاج، ایک طلب یہ پیدا ہو، اس کام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے، یہ مزاج امتی کا بنے، یہ مزاج ایک ایک مسلمان کا بنے۔ جس کام میں یہ مزاج بن جاتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں، نورانیت آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کی مبارک زندگی کو سننا، سیکھنا اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرنا۔ تو آپ کی سیرت میں ایک بہت بڑا جو آپ کا عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنے وقت کو مینج کرتے تھے، ٹائم مینجمنٹ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، اور سب سے بڑا کام آپ کر کے گئے، اور اس کام میں آپ سب سے کامیاب انسان رہے۔ یہ ہمارا یقین ہے اس پر۔ سب سے بڑے آپ ہیں، سب سے بڑے کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، اور اس کام میں آپ سب سے کامیاب بن کر گئے۔ تو ایسے کامیاب شخص کی زندگی کو سامنے رکھنا کہ آپ کی زندگی میں یہ عمل کیسے تھا، آپ اپنے وقت کو کیسے استعمال کرتے تھے، کیونکہ وقت کی حفاظت زندگی کی حفاظت ہے۔ وقت کو ضائع کرنا زندگی کو ضائع کرنا ہے، اور جب زندگی ضائع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ زندگی ہماری آگے بڑھتی جا رہی ہے آخرت کی طرف، اپنے آخری وقت کی طرف۔ تو ایک مسلمان، ایک انسان اپنے زندگی سے فائدہ کیسے اٹھائے،
یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ سیکھنے کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ آپ نے ہمیں اپنے 24 گھنٹے کے معمولات ہمارے سامنے رکھ دیے۔ میں مختصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کے معمولات آپ کے سامنے بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے، تہجد کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے، اور جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تو آپ اپنے حجرے میں 2 رکعت بڑی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے، سنت مؤکدہ 2 رکعت سنت مؤکدہ اپنے کمرے میں پڑھنے کے بعد پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے۔ جماعت کا وہی وقت ہوتا تھا جب آپ تشریف لاتے تھے، کوئی وقت مسجد نبوی میں جماعت کا متعین نہیں تھا۔ جس وقت آپ تشریف لائے اس وقت نماز کھڑی ہو جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے جب نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے دعائیں پڑھتے ہوئے آتے تھے۔ اس میں ایک بڑی مشہور دعا ہے، خاص طور پر آپ صبح کے وقت میں پڑھتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وفی عینی نورا وفی مخی نورا اللہم اعظم لی نورا اللہم اجعل من خلفی عن یمینی وعن شمالی وعن فوقی ومن تحتی نورا اللہم اجعل لی نورا۔ نور کی دعا مانگتے، اے اللہ میرے دل میں نور ہدایت، نور ایمان عطا فرما، میرے آنکھ میں، میرے کان میں، میری زبان میں، میرے جسم کے ایک ایک حصے میں، مخ کہتے ہیں گودے میں، میرے اندر کے گودے میں، یعنی نور میرے دل کے اندر اتار دے، اندر جسم کے اندر سرایت کر دے، دائیں بائیں۔ اندھیری رات میں فجر کے وقت میں نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نور کی دعا مانگتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ مسجد میں تشریف لاتے اور آپ نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد آپ سلام پھیر کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ 4 زانو، جب لمبا وقت آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے تو 4 زانو بیٹھتے، 4 زانو جس کو ہم کہتے ہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، 4 زانو بیٹھتے اور صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ 3 کام آپ فرماتے۔ آپ سب سے پہلے صحابہ کی طرف نظر ڈالتے، کیونکہ مسجد ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر پتہ چلتا کہ کون کس حال میں ہے۔ مسجد سے تعلق بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک علاقے میں یہاں پر ابھی کچھ دن پہلے ایک مسلمان شخص کا انتقال ہوا، پتہ بھی نہیں تھا، نہ اس کا تعلق مسجد سے ہے نہ مسجد والوں سے ہے۔ 3-4 دن کے بعد جب وہ پڑوسیوں نے کمرے سے بدبو سنی، محسوس کی، تو پھر کسی کو خبر کی، آ کر دیکھا تو 4 دن پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو ایک جگہ ایسی مسجد ہوتی ہے جہاں مسلمان ایک دوسرے کو تعارف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف نگاہ ڈالتے، اس کو تفقد کہتے ہیں۔ تفقد کے معنی ہے کوئی سب کی طبیعت ٹھیک ہے، کوئی غیر حاضر تو نہیں، کوئی نہیں ہے تو کیا سفر میں ہے، کیا بیمار ہیں، کیا وجہ ہے، خیریت تو پوچھنے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ پر نظر ڈالتے، پھر اس کے بعد 3 کام فرماتے۔ کوئی وحی اتری ہوئی ہوتی تو آپ اس وحی کو بیان فرماتے، اور پھر کوئی خواب ہوتا تو اس خواب کو بیان کرتے، یا کوئی خواب دیکھا ہوا ہوتا تو پوچھتے بتاؤ بھائی۔ تو صحابہ میں سے کوئی خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا، آپ کی سنت دیکھیں، ایک صحابی خواب بیان کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ دیکھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے بیان کرو، کیونکہ صحابہ میں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ملا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر بیان فرماتے، اور تعبیر بیان کرنے میں کوئی آگے پیچھے کوئی بات ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے، ابو بکر ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا۔ یہ ایک تعلیم اور تربیت ہے کہ بڑے جو ہے چھوٹوں کو اپنے کام میں آگے کرنا چاہیے، اور آگے اسی لیے کرنا ہے کہ تاکہ ان کی رہبری ہو،
اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ رہبری کرے، چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں سے رہبری لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشراق تک یہ معاملہ آپ کا ہوا کرتا۔ گویا یوں سمجھے ایک حلقہ تھا، ایک مدرسہ تھا، جس میں صحابہ آپ سے سیکھتے، آپ سے معلوم فرماتے، پھر جب سورج نکل آتا تو 2 رکعت 2 رکعت 4 رکعت آپ نماز ادا فرماتے، جس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی شخص 2 رکعت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا مقبول ثواب عطا فرماتے، اور ایک اور 2 رکعت اس کے ساتھ پڑھ لے تو دن بھر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ اپنے ذمے اس کے کام لے لیتے ہیں، یعنی اس کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد کوئی مال غنیمت آتا تو آپ اسے تقسیم فرماتے، یا اگر کوئی مقدمہ، کوئی معاملہ، کوئی فیصلہ ہوا ہوتا اس کو حل کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں، مدینہ منورہ کے اندر پوری سیرت آپ میں سے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، مسلمان کی ایسی تربیت آپ نے فرمائی تھی کہ مسلمان آپس میں معاملہ بگاڑ کر وہ بہت کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئیں۔ گنے چنے واقعات ملتے ہیں سیرت میں، کیونکہ آپ نے تربیت ایسی کی تھی، معاملات صاف رکھنا، اپنے تعلقات صاف رکھنا۔ ہاں کبھی کبھار، اکثر معاملات جو آتے تھے مسلمان غیر مسلم کے معاملے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھتے، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، یصبح کل سلامہ، سلامہ کہتے ہیں کہ بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ، اطباء نے لکھا ہے کہ 360 جوڑ بنائے ہیں، ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں، ہر جوڑ پر، کہ بھی روزانہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے ہر جوڑ پر تم جو ہے نا اللہ کے نام پر خیرات کرو، صدقہ کرو۔ کیسے صدقہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا اگر کوئی شخص 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ کی پڑھ لے، 360 جوڑ کی جو سلامتی ہے اس کی طرف سے وہ صدقہ اور خیرات نکل جاتا ہے۔ 2 رکعت، سوچیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے۔ عام طور پر سیرت میں لکھا ہے کہ 10 بجے 9 بجے کا وقت ہوا کرتا، آپ گھر تشریف لے جاتے، اور گھر کے اندر آپ جب تشریف لے جاتے کوئی چیز ہوتی تو آپ کھا لیتے، اگر نہیں ہوتی تو آپ کھجور پانی سے۔ اب اپنے گھر کے اندر جتنے ظہر تک اور عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جتنا وقت آپ کا گھر کے اندر گزرتا تھا وہ سارے اوقات کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کرتے تھے، سارے اوقات کو 3 حصوں میں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پنچول، بڑے یعنی وقت کے پابند، وقت کی حفاظت کرنے والے، وقت کا صحیح استعمال کرنے والے، اور ہر کام کو اس کے وقت پر کرنے والے۔ یہ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں، کیونکہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور زندگی قیمتی بنتی ہے وقت کی حفاظت سے، اور بندہ وقت کی ناقدری کرتا ہے تو زندگی کی ناقدری کرتا ہے، اور جب زندگی کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر وہ وقت صحت کا، جوانی کا، فرصت کا نکل جاتا ہے، سوائے ندامت کے، افسوس کے کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی افسوس نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچانک سفر میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھیوں نے پوچھا کوئی خاص بات؟ کہا نہیں، وہ ایک قبر کو دیکھا، اس کے پاس سے یہ موقع نکل چکا ہے، میرے پاس یہ موقع ہے، میں اس وقت کو فائدہ اٹھانا چاہتا۔ یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں کیس۔ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار، عقل مند، فقیہ کون ہے؟ جو جانے اپنے آپ کو کہ اللہ نے مجھے ایک قیمتی سرمایہ دیا ہے، وقت کا، زندگی کا، اس کے صحیح استعمال پر میری قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی بنتی ہے، اور اس کے غلط استعمال پر اور اس کے ضائع ہونے پر، دیکھیے اگر برف کو اگر جو ہے استعمال کر لو تو بہت چیزیں میلٹ ہو جائے،
نقصان ہے، نقصان ہے، ہر کیچڑ بن جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے 3 حصوں میں، جزءاً للہ، جزءاً لأہلہ وجزءاً لنفسہ. ایک وقت اللہ کے لیے آپ عبادت فرماتے جس میں آپ کی تلاوت، آپ کی تہجد، آپ کے نوافل، آپ کے اللہ سے تعلق کی، اور ایک وقت آپ گھر والوں کے ساتھ، اور ایک وقت آپ اپنے لیے. ایک مرتبہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 3 صحابہ، عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عثمان ابن مظعون اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے. آپ نہیں تھے وہاں پہ. ازواج مطہرات میں سے کسی سے پوچھا کہ، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنا اسکیجول کیا رکھتے ہیں. آپ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آپ کا اسکیجول ہے، یہ آپ کا معمول ہے. تو سوچنے لگے وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو ہمارا کیا بنے گا. اب وہ تینوں نے جو ہے نا ایک چیز کہی، اب میں نہیں سوؤں گا. ایک نے کہا میں شادی بھی نہیں کروں گا، اب بس روزہ ہی روزہ رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے سب کو بلایا، تینوں کو بلا کر فرمایا سنو اما واللہ انی لاخشاکم باللہ واتقاکم. جانتے ہو تم سب میں سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں سب سے زیادہ. اور میرا کام بتاؤں، میں میرا اسکیجول، میرے معمولات کیا ہیں. میں نکاح بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے. ہم نے فرمایا یہ میری سنت کے معنی کیا ہے؟ یہ میرا معمول ہے، یہ میرا کلچر ہے، یہ میری تہذیب ہے. پھر آخر میں آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میری سنت سے جو اعراض کرے، جو اپنے آپ کو ہٹا دے، وہ اس نے جو ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کتنی اہم بات دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے ٹائم کو مینج کرنا، گھر والوں کو وقت دینا، اپنی ذات کے لیے. پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا جانتے ہو ان لربک علیک حق وان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق. جس طرح اللہ کا تم پر حق ہے، اسی طرح تمہارا اپنی ذات پر بھی حق ہے، اسی طرح تمہارا اپنے گھر والوں پر بھی حق ہے. ان تینوں کو سامنے رکھ کر اپنا اسکیجول بناؤ، اپنا شیڈول بناؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کرو گے تو تمہیں جو ہے نا آخرت تمہاری بنے گی. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے ظہر سے پہلے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ مشغول ہوتے ان کے کاموں میں. اس کی تفصیل ہے، گھر والوں کے ساتھ مصروف ہوتے. کیا کر رہے ہیں اس میں، جیسے ویکینڈ آتا ہے تو ویکینڈ میں لوگ کیا کرتے ہیں گھر والوں کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی ویکیوم کر دیا، کچھ کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھتے. کبھی کبھار ظہر سے پہلے کھاتے، کبھی ظہر کے بعد آپ کھانا کھاتے. کھانے کے بعد آپ قیلولہ فرماتے. قیلولہ جو ہے نا 10-15 منٹ. ہاں قیلولہ، یہ عربی میں قیلولہ جو ہے نا قلت سے ہے. قلت یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ نیپ تھوڑا سا. ایسا نہیں ہے کہ پوری چادر لے کے سونا 2-3 گھنٹے، یہ تو لیلولہ ہو گیا، یہ قیلولہ نہیں ہے. ہاں، اور یہ لیلولہ کی ترتیب پر آئیں گے تو جب اٹھیں گے تو تھکانی رہے گی، جب نیپ لیں گے تو پوری بشاشت رہے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے. ظہر کی اذان ہوتی تو آپ ظہر کے لیے نکل کر مسجد میں تشریف لاتے، ظہر کی نماز پڑھتے. ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک 2 روایتیں ہیں. معمول اسے کہتے ہیں جو آپ کا اکثر اس پر عمل تھا. کبھی کبھار کوئی چیز آگے پیچھے سفر میں الگ، وہ الگ چیز ہے. تو ظہر کی نماز پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار چلے جاتے. بازار میں وہاں جا کر مسلمانوں کی معاشرت کیسی ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کی لین دین کیسے ہیں، ان کے خرید و فروخت کیسے ہیں، جو مسجد میں درس ہو رہا ہے اس درس کے مطابق ان کی زندگی ہے یا نہیں. یہاں پہ تو ہم نے سکھایا معاملات کا دین، یہاں پہ معاشرت کا دین، یہاں پر جو ہے دنیا کا کاروبار، یہاں تعلیم ہوئی. اب اس کا پریکٹیکل جو ہے نا، اسی لیے فرمایا سوق المسلمین کا مصلاہم. مسلمانوں کے جو بازار ہوتے ہیں وہ بازار عام بازاروں کی طرح نہیں ہوتے. کا مصلاہم، وہ بازار مسجد کی طرح ہے.
مسجد میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، سوچتا ہے. مسجد میں کوئی دھوکہ نہیں دیتا، سوچتا ہے. مسجد اسی طرح مسلمان مسجد اور بازار، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مسجد میں بھی ہے، اللہ کا حکم بازار میں بھی وہی ہے. مشہور روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے. ایک شخص اناج بیچ رہے ہیں، تو آپ نے ایسے ہی ان کے اناج میں ہاتھ ڈالا تو اوپر جو ہے سوکھا، اندر گیلا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا دیکھو یہ بات صحیح نہیں ہے. من غش فلیس منا، من غش فلیس منا. دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہوتا، یہ دھوکہ ہے. جب خرید و فروخت کرو، جب تجارت کرو، عیب بتا دو، کوئی کمی ہے تو بتا دو، معاملہ صاف رکھو. اس کا اثر ہماری عبادتوں پر، ہمارے آخرت پر، ہمارے خاتمے پر پڑتا ہے. تو اثر تک آپ کا یہ معمول ہوتا. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی اہتمام کے ساتھ، بغیر کسی ناغے کے، الا ایک کہ آپ سفر میں ہوں، آپ ازواج مطہرات کے ایک ایک حجرے میں جاتے، ان سے خیریت معلوم کرتے، ان کی ضرورت معلوم کرتے. یہ آپ کی تواضع تھی. 9 حجرات ہیں، 9 بیویاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جا کر، ایسا نہیں ہے کہ آئیے آپ سب میرے سامنے اپنی خیریت کوئی ضرورت ہے تو پیش کرو، ایسا نہیں. آپ ایک ایک حجرے میں جا رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ بات کی. عصر تک یہ معمول ہوتا. جس اہلیہ کے ساتھ، جس زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ کی باری ہوتی، سب سے آخر میں ملاقات ان کی رکھتے، اور مغرب کی نماز کے لیے آپ تشریف لاتے، مغرب کی نماز پڑھتے. مغرب کی نماز کے بعد اوابین، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اوابین کی نماز پڑھی 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ بطور انعام کے دیتے ہیں. اور اوابین کی 2 روایتیں ہیں، مغرب کی سنت کے ساتھ 4 پڑھ لیں یا مغرب کی سنت کے ساتھ 6 پڑھ لیں، 2 کر کے. دونوں روایتیں ہیں. یہ اصل میں زندگی اسی سے یہی چیز ہے اصل کمانے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے. جس باری کے ساتھ، جس زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ کی باری ہوتی، آپ وہاں بیٹھتے. ساری ازواج مطہرات وہاں جمع ہوتی. کبھی کبھار مدینہ منورہ کی صحابیات وہ بھی آ جاتی. گویا یوں سمجھیے کہ مغرب سے عشاء تک ایک مدرسے نسوان جسے کہتے ہیں، عورتوں کا، لڑکیوں کا، بچیوں کے مدرسے کا ایک ماحول بن جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تعلیم، تربیت، ان کے سوالات، ان سے بیعت کرنا، کوئی عورتوں کے سوالات ہیں تو وہ پوچھنا، یہ آپ کا معمول ہوا کرتا تھا. یہ اس سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہم بھی اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچیوں کی، اپنے گھر والوں کے تعلیم کا، علم کا، تربیت کا یہ فکر، یہ نظام. کیونکہ گھر کی عورت یہ پہلا جو ہے نا کیا ہے، مدرسہ ہے بچوں کے لیے، تربیت کے لیے. معاشرت کا جو دین ہے وہ دین سارا جڑا ہوا ہے عورت سے. ایک عورت، اس کا رخ جب صحیح ہوتا ہے، معاشرتی زندگی کا دین اس کے اندر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی اذان ہوتی تو آپ تشریف لے جاتے. ساری ازواج مطہرات سب اپنے اپنے حجرات میں چلی جاتی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سیدھے حجرے میں تشریف لاتے. آپ عشاء کے بعد بات کرنا پسند نہیں فرماتے تھے. جلد سے جلد سونا. انما التفریط لیس التفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ. حدیث میں آتا ہے مسئلہ جو ہے نا، فجر چھوٹ گئی. کیوں چھوٹ گئی؟ سونا، سو گئے؟ نہیں، آپ نے فرمایا انما التفریط فی النوم. پرابلم سونے میں نہیں ہے، اصل پرابلم جاگنے میں ہے. آپ جاگی اتنی دیر کیوں کہ جس کی وجہ سے فجر چھوٹی. دیکھیں نا، ایک ہے نماز چھوٹ گئی، ایک ہے نماز چھوڑنا. دونوں میں فرق ہے. چھوڑنا عمدن یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. ایک آدمی سونے کے لیے جا رہا ہے، 8 بجے الارم رکھ کے سو رہا ہے. سونے سے پہلے 8 بجے الارم رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں فجر مجھے چھوڑنا ہے. اس کو کہتے ہیں عمدن چھوڑنا. نہیں، کسی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے، کسی وجہ سے چھوٹ گئی، اٹھ کے فوراً پڑھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آرام فرماتے. رات کے آخری حصے میں آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے.
تہجد کی نماز آپ ادا فرماتے، 2 رکعت بڑے ہلکے پھلکے، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، آخری میں وتر آپ پڑھتے. سبحان اللہ، یہ آپ کا معمول ہوا کرتا تھا تہجد کی نماز کا. ایک بات میں عرض کروں، تہجد کی نماز جیسے اس کا تھوڑا سا اہتمام ہمیں کرنا ہے. بخاری شریف کے اندر کتاب الفتن میں ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. آپ نے ایک خواب دیکھا. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. وہ خواب یہ دیکھا کہ آپ کو فتنے بتائے گئے اور کچھ پیشن گوئیاں اور خزانے، کیا کیا امت کے ساتھ فتوحات ہیں، اس کو بتایا گیا. جو فتنے بتائے گئے آپ دیکھ کر آپ اٹھ کر آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے کچھ فتنے بتائے گئے. وہاں حدیث میں کچھ فتنے، رب کاسیۃ عاریۃ، خاص طور پر جس فتنے کا ذکر فرمایا بے حیائی کا، ننگے پن کا فتنہ ذکر فرمایا. وہ فتنہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ام سلمہ سے، کوئی ہے ذرا یہ سونے والی جتنے حجرات میں ازواج مطہرات ہیں ان کو جگاؤ، ان کو جگاؤ. آپ نے فرمایا ان کو جگاؤ تاکہ وہ تہجد پڑھیں. محدثین فرماتے ہیں آپ نے فتنے دیکھے، پھر آپ نے صحابیہ ازواج مطہرات کو تہجد پر جگایا. اس میں جوڑ ہے، اس میں جوڑ ہے. وہ جوڑ یہ ہے کہ جب انسان تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتے. سورہ مزمل کی آیت بھی اس کی تائید ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا کھڑا ہونا، رات کا تھوڑی دیر کا عبادت کرنا، وطئن عربی میں وطئن کہتے ہیں کچلنا. کس چیز کو کچلنا؟ خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ 2 رکعت رات کی نماز بہت طاقتور ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، دن کے اندر تمہاری زندگی صحیح رہے، تمہاری زبان سے بول صحیح رہے، اس کے لیے رات کا عمل صحیح ہو جائے. یہ جب رات کا عمل 2 رکعت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بہترین قول ہے، فرمایا اگر کوئی شخص تہجد میں، یعنی مطلب آخری پہر میں نہیں اٹھ سکتا، کم از کم عشاء کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے. اللہ تعالی ہمیں ان معمولات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، اس پر ہمیں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرنا ہے. 2 چیزیں جیسے میں نے عرض کی، ایک اس کے لیے اپنا شیڈول، اپنا اسکیجول، اپنا نظام الاوقات. دوسری چیز احتساب، کتنا میں آ رہا ہوں، کتنا مجھ سے نہیں ہو رہا، کتنا میں آ رہا ہوں. بار بار کا احتساب ایک تاجر کی تجارت میں ترقی پیدا کرتا ہے. ایک طالب علم کی پڑھائی میں اس کو جو ہے نا فکرمند پیدا کرتا ہے. ایک مسلمان اپنی زندگی میں احتساب کرے، میں نے یہ اسکیجول بنایا، میں نے کتنا اس میں پایا، کتنا کھویا. لیکن ایک چیز ہے، ایاک والتسویف، ایاک والتسویف، ایاک والتسویف. فرما رہے ہیں ٹال مٹول سے بچو، ٹال مٹول سے بچو. رمضان آ رہا ہے 2 مہینے بعد، جب سے انشاءاللہ شروع کریں گے، نہ ایسا کریں گے فروری سے شروع کر لیں گے. یہ ہے ٹال مٹول. اس طرح ٹال مٹول آدمی کرتے کرتے زندگی کہاں تک چلی گئی، ذرا آدمی سوچے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.